بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس، حصہ اول، خطبہ نمبر 147۔ ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ شہادت سے کچھ قبل بطور وصیت فرمایا: اے لوگو، ہر شخص اسی چیز کا سامنا کرنے والا ہے جس سے وہ راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہے، اور جہاں زندگی کا سفر کھینچ کر لے جاتا ہے وہی حیات کی منزل منتہا ہے۔ موت سے بھاگنا اسے پا لینا ہے۔ میں نے اس موت کے چھپے ہوئے بھیدوں کی جستجو میں کتنا ہی زمانہ گزارا، مگر مشیت ایزدی یہی رہی کہ اس کی تفصیلات بے نقاب نہ ہوں۔ اس کی منزل تک رسائی کہاں، وہ تو ایک پوشیدہ علم ہے۔ تو ہاں، میری وصیت یہ ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ضائع و برباد نہ کرو۔ ان دونوں ستونوں کو قائم و برقرار رکھو اور ان دونوں چراغوں کو روشن کیے رہو۔ جب تک منتشر و پراگندہ نہیں ہوتے تم میں کوئی برائی نہیں آئے گی۔ تم میں سے ہر شخص اپنی وسعت بھر بوجھ اٹھائے۔ نہ جاننے والوں کا بوجھ بھی ہلکا رکھا گیا ہے، کیونکہ اللہ رحم کرنے والا، دین سیدھا کہ جس میں کوئی الجھاؤ نہیں، اور پیغمبر و عالم و دانا ہے۔ میں کل تمہارا ساتھی تھا اور آج تمہارے لیے عبرت بنا ہوا ہوں، اور کل تم سے چھوٹ جاؤں گا۔ خدا مجھے اور تمہیں مغفرت عطا کرے۔ اگر اس پھسلنے کی جگہ پر قدم جمے رہے تو خیر، اور اگر قدموں کا جماؤ اکھڑ گیا تو ہم بھی انہی گھنی شاخوں کی چھاؤں، ہوا کی گزرگاہوں اور چھائے ہوئے ابر کے سایوں میں تھے، لیکن اس کے تہ بتہ جمے ہوئے لکیر کے چھٹ گئے اور ہوا کے نشانات مٹ مٹا گئے۔ میں تمہارا ہمسایہ تھا کہ میرا جسم چند دن تمہارے پڑوس میں رہا، اور میرے مرنے کے بعد مجھے جسد بے روح پاؤ گے کہ جو حرکت کرنے کے بعد تھم گیا اور بولنے کے بعد خاموش ہو گیا، تاکہ میرا یہ سکون اور ٹھہراؤ اور آنکھوں کا مندھ جانا اور ہاتھ پیروں کا بے حس و حرکت ہو جانا تمہیں پند و نصیحت کرے، کیونکہ عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے یہ منظر بلیغ کلموں اور کان میں پڑنے والی باتوں سے زیادہ موعظت و عبرت دلانے والا ہے۔ میں تم سے اس طرح رخصت ہو رہا ہوں جیسے کوئی شخص کسی کی ملاقات کے لیے چشم برا ہو۔ کل تم میرے اس بور کو یاد کرو گے اور میری نیتیں کھل کر تمہارے سامنے آ جائیں گی، اور میری جگہ کے خالی ہونے اور دوسروں کے اس مقام پر آنے سے تمہیں میری قدر و منزلت کی پہچان ہوگی۔ وضاحت مؤلف۔ 1. انسان موت سے بچنے کے لیے جو ہاتھ پیر مارتا ہے اور چارہ ساجی کرتا ہے، اس میں جتنا زمانہ صرف ہوتا ہے وہی مدت حیات ہے کہ جو کم ہو رہی ہے، اور جوں وقت گزرتا ہے موت کی منزل قریب ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ زندگی ڈھونڈتے ڈھونڈتے موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ 2. خلاکم ضم، تم پر کوئی برائی عائد نہیں ہوگی۔ یہ جملہ بطور مثل استعمال ہوتا ہے، جسے سب سے پہلے جزیمہ ابرش کے غلام قصیر نے استعمال کیا تھا۔ 3. مقصد یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی تو ان میں رہنے والے کیوں کر موت سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ یقیناً انہیں بھی ہر چیز کی طرح ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے، لہٰذا میرے جامع حیات کے چھلک جانے پر تعجب کیا ہے؟